بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے دروس جاری ہیں۔ اس سے پہلے ہم استغاثہ اور توسل پر بات کیے تھے اور سلفی حضرات کا ہم رد بھی کیے تھے، اور آج بھی کچھ سلفی حضرات کے کچھ نظریات کا آج بھی ہم رد کریں گے۔ ایک بات یہاں پر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم اگر دوسرے فرقوں کا ہم اگر رد کرتے ہیں تو یہاں پر کسی کی توہین تحقیر نہیں ہے، بلکہ ہم علمی اعتبار سے ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم علمی تجزیہ کر رہے ہیں کہ علمی اعتبار سے یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، اس کا ہم انکشاف کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امت کو فرقوں میں بانٹنا یہ غرض ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہماری اس امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس کے جو بٹوارے ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بٹوارے ختم ہو جائیں، ہم سب متحد ہو جائیں۔ اب ہم اگر عقیدے کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے متفق نہیں بھی ہوتے ہیں تو کم سے کم ہم سیاسی اعتبار سے ایک ہونا آج خاص طور پر ضروری ہے، کیونکہ دشمن ہم پر حملہ آور ہے۔ تو کسی کو اگر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کو نفرت کرنا ہے دوسرے فرقوں سے، دوسرے فرقے مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں وغیرہ وغیرہ، اس بات کو ہم آگے بھی تفصیل سے دیکھیں گے کہ کافر کس کو کہتے ہیں، کب کہہ سکتے ہیں، کیا اس کے شرائط ہیں، سب کنڈیشنز ہم آگے دیکھیں گے آنے والے دروس میں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، سب مسلمان ہیں، فرقے الگ الگ ہوں گے، عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہوگا کچھ مسلمانوں کے، لیکن وہ مسلمان ہی ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ کافر کہنے کے لیے بہت پابندیاں ہیں اہل سنت کے پاس، کوئی بھی مسلمان آسانی سے کافر نہیں ہوتا اہل سنت والجماعت کے ہاں۔ دوسرے فرقوں میں شاید وہ کسی کو کافر آسانی سے کہہ دیتے ہوں گے، جیسے خوارج وغیرہ ہیں، لیکن اہل سنت بہت احتیاط برتتے ہیں کسی کو کافر کہنے میں، اور یہ بہت بڑا حکم ہے، فتویٰ، بہت بڑا فتویٰ ہے، کسی پر ہم یہ صادر نہیں کرتے سوائے شرائط کے ساتھ۔ تو میں یہ بات پہلے آپ کے سامنے واضح کر دوں، کسی سے بغض و نفرت نہیں رکھنی چاہیے مسلمان کو۔ ہم مسلمان ہیں، بھائی ہیں، سب بھائی ہیں۔ دوسرے فرقے جو بھی ہیں، شیعہ ہوں گے، خوارج ہیں، یا سلفی حضرات ہیں، دیوبندی، وہابی، سب بریلوی، سب کے سب ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم رد کرتے ہیں علمی اعتبار سے۔ یہ بتانا اس میں غرض ہے کہ یہاں پر اکیڈمیکلی، علمی اعتبار سے یہاں پر کمزوری ہے آپ کی دلیل میں، یہ ہماری غرض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فتنہ فساد یا جھگڑا یا نفرت پیدا کرنا یہ ہماری غرض بالکل نہیں ہے۔ ہم یہی کہیں گے سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، شیعہ بھائی ہیں، وہابی بھائی ہیں، سلفی بھائی، سب بھائی ہیں، دیوبندی ہو، لیکن عقیدے میں ہمارا اگر اختلاف ہے تو اختلاف ہے۔ لیکن اگر جب کوئی غیر مسلمان سامنے ٹھہرے گا، ہمارے مسلمان بھائی کے خلاف ٹھہرے گا، تو ہم ہمارے مسلمان بھائی کا ہی ساتھ دیں گے۔ یہ ذہنیت پیدا کرنا ہم میں آج ضروری ہے، ورنہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ غیر مسلمان سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی نفرت اپنے خود مسلمان بھائی سے ہم کو ہو گئی ہے۔ نہیں، وہ فلاں صاحب، وہ سلفی ہے، وہ وہابی ہے، وہ فلاں بریلوی ہے، وہ فلاں دیوبندی ہے، لہٰذا مجھے ان سے نفرت ہے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن غیر مسلمان سے بڑے پیار و محبت سے آپ مل رہے ہیں، دوستانہ آپ کا ہے۔ یہ بات ناقابل قبول ہے۔ مسلمان بھائی ہمارے لیے پہلے ہے، ہمارا بعد میں سب ہے، بعد میں سب الگ ہے۔ تو میں آج ہمارا سلفی حضرات کا ایک اور نظریہ ہے عقیدے میں، اس پر ہم گفتگو کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم استغاثہ پر بات کیے تھے،
تو سلفی حضرات کے پاس ایک اور چیز ہے جو ہے توحید کی، وہ تقسیم کرتے ہیں. تو وہ کیا تقسیم کرتے ہیں؟ تقسیم توحید. اب یہ ایک ایسی چیز ہے، وہ شروع کے کچھ حنابلہ میں دیکھی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے توحید ربوبیہ، اور ایک ہے توحید الوہیہ، اور ایک ہے توحید اسماء و صفات. اب یہاں پر دیکھیے آپ، اگر اس کو ایسا لکھ دوں میں، توحید الربوبیہ، ایسا لکھنا بہتر ہوگا میرے خیال سے عربی کے حساب سے. توحید الربوبیہ والالوہیہ. تو یہاں پر توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات. 1 2 3. اب یہ 3 تقسیم ان کی ہے. دیکھیے علمی اعتبار سے تقسیم کرنے میں کوئی مسئلہ، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم بھی یہ دیکھے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا اشاعرہ ماتریدیہ کے پاس، خاص طور سے اشاعرہ کے پاس ہم دیکھے کہ صفات معانی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم صفات پڑھتے ہیں تو صفات معانی ہے، صفات سلبیہ ہے، صفت وجودیہ ہے. ٹھیک، تو ہم جب یہ تقسیم کرتے ہیں تو ہماری غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھ سکیں بہتر انداز سے صفات معانی کیا ہیں، صفات سلبیہ کیا ہیں، کہ یہ سلبیہ ایسے ہیں جس سے کوئی ہم عیب اور نقص، کمی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم ان قسم کی کمیوں کو ہم ان کی نفی کر رہے ہیں. تو ہمارا مقصد ہوتا ہے افہام و تفہیم، کہ ہم بہتر انداز سے ہم سمجھ سکیں ہم کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں. یہ غرض ہوتی ہے یہاں پر. ہمارا کسی بھی عام آدمی پر اگر ہم یہ جبر نہیں کرتے کہ بھائی اگر ان کو صفات معانی نہیں پتہ ہے تو مسلمان نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کہتا، کوئی اشعری نہیں کہتا ایسا. صفات سلبیہ پتہ نہیں ہے اگر ان کو، صفات سلبیہ نام پتہ نہیں ہے اگر ان کو، یہ تقسیم اگر پتہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں کہتا. یہ پڑھانے کے لیے، تفہیم کے لیے کارآمد ہے. اسی لیے کیا ہوا ہے، علماء نے اس قسم کے تقسیمات کیے ہیں. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے سلفی حضرات کے ساتھ کہ یہ تقسیم ایسی کرتے ہیں، ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات، اور یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ان 3 اقسام کو استقلالا نہیں مانا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. تو یعنی ان کے پاس یہ 3 رکن ہے. توحید ربوبیہ کو الگ سے ماننا ہے، توحید الوہیہ کو الگ سے سمجھنا ہے، توحید اسماء و صفات کو الگ سے سمجھنا ہے. یہ سب تینوں کو جب الگ الگ فردن سمجھیں گے تب جا کر مسلمان ہوں گے. یہ عوام پر یہ عائد کرتے ہیں. یہ نافذ کرنا، یہ ہم کہتے ہیں یہ ایسے کیسے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت محال، مستحیل ہو جائے گا. کوئی مسلمان باقی رہے گا نہیں عوام میں پھر اگر آپ اس طرح سے عوام پر لازم کر دیں گے تو. تب دیکھیے بات دراصل ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ غلطی ہے. دوسری غلطی یہ ہے، ابھی جو تقسیم ہو رہی ہے، عرض کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں ربوبیہ کا مطلب کیا ہے. توحید ربوبیہ کا مطلب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، پیدا کرنے والا ماننا، یعنی چلیے خالق ہو یا مؤثر، دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اسی کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ ہی اثر پیدا کرنے والی ایک ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے. یہ ربوبیہ کا مطلب ہے کہتے ہیں ان کے حساب سے. توحید ربوبیہ. توحید الوہیہ ہم بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا بیسیکلی. اور توحید الوہیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا صرف اور صرف، اور کسی کی نہیں کرنا. الہ، اللہ کو الہ ماننا، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور توحید اسماء و صفات وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں ان کے حساب سے جو سلفی حضرات ہیں، ہم اس پر تفصیلی آگے بات ہوگی کہ ان کیا کیا غلطیاں ہیں ان کے اس عقیدے میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں ان کو ماننا جیسے سلفی حضرات مانتے ہیں اس طرح ماننا. وہ آگے کیا ہے دیکھیں گے.
فی الحال ہم ان دو اقسام پر گفتگو کریں گے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، ہم تب توحید ربوبیہ ہم بھی مانتے ہیں، توحید الوہیہ ہم بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات، خالق حقیقی، فاعل حقیقی ہم مانتے ہیں، اور ہم عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں، یہ بات بھی واضح ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے استغاثے کے مسئلے میں، اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ان کا الزام ہم پر یہ ہے کہ دیکھیے صاحب، آپ جب استغاثہ کر رہے ہیں، آپ جب بزرگوں سے مانگ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بزرگوں سے تو مانگ رہے ہیں لیکن ہم عبادت تو اللہ کی ہی کرتے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، ان کا کہنا ہے ہم سے۔ تو یہاں پر آپ توحید ربوبیہ کو مان رہے ہیں، ان کا یہ ہم پر الزام ہے کہ ہم توحید ربوبیہ مان رہے ہیں لیکن آپ توحید الوہیہ نہیں مان رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہ الدعاء هو العبادہ، یا الدعاء مخ العبادہ، اس قسم کی حدیث ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، معنی یہ ہے کہ دعا عبادت ہے۔ دیکھیے دعا عبادت ہے، حدیث ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں جس کسی سے بھی، تو لہٰذا آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ربوبیہ کو مان رہے ہیں لیکن آپ توحید الوہیہ میں آپ شرک کر دیے، لہٰذا آپ استغاثہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا ایک زاویے سے یہ بھی ان کی ایک حجت ہے، ان کا ایک آرگیومنٹ ہے۔ تو ہم یہ، اور ان کو یہ بھی ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے یا اس سے پہلے جو مشرکین تھے وہ سب توحید ربوبیہ کو مانتے تھے اور توحید الوہیہ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا سلفی حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ توحید ربوبیہ پہلے سے سب مشرکین مانتے تھے اور سب کو پتہ تھا، مسئلہ صرف توحید الوہیہ میں تھا، اور توحید الوہیہ کے لیے ہی انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے، یہ وہابیہ کا دعویٰ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیے آیتیں تو بہت ہیں، کچھ چند ہم پیش کریں گے، لیکن عقلی اعتبار سے پہلے بات ہو جائے تو ربوبیہ اور الوہیہ یہ الگ الگ کرنا ہی غلط ہے۔ کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا ہے، مؤثر حقیقی مانتا ہے، تاثیر پیدا کرنے والا مانتا ہے، رب کائنات مانتا ہے، تو وہ کیوں کسی اور کی عبادت کرے گا؟ کوئی بھی عقل مند شخص جب پتہ ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ربوبیہ کو مانتا ہے، تو وہ الوہیہ میں کسی اور کی عبادت کیوں کرے گا؟ الوہیہ میں وہ کسی اور کو شامل کیوں کرے گا؟ الہ کسی اور کو کیوں مانے گا؟ یہ عقلی اعتبار سے بات سمجھ میں نہیں آتی، غیر معقول بات ہے کہ جب کسی نے اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا تو وہ اس کی ہی عبادت کرے گا، لازمی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دینے والا کوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر مجھے کوئی پولیٹیکلی کوئی چیز، مجھے مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد صاحب ہی مجھے دے سکتے ہیں کوئی چیز، تو میں جا کر کیا والدہ سے مانگوں گا؟ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ والد صاحب ہی دینے والے ہیں، تو میں والدہ سے نہیں، والد صاحب سے ہی مانگوں گا، جو دینے والا ہے اسی سے مانگوں گا، میں اسی کی عبادت کروں گا۔ تو یہاں پر بات عقلی اعتبار سے غلط ہے، یہ دونوں لازم ملزوم کی طرح ہے۔ لازم ملزوم یعنی لازم ملزوم کا مطلب ہے ایسی چیز جو اگر یہ پائی گئی تو یہ بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ انگوٹھی پہنے ہوں، انگوٹھی نہیں، یہ کیپ لے لیجئے، اب یہ جو اس کا جو کیپ ہے پین کا، مارکر کا، میں اسے پکڑا ہوا نہیں ہوں، میں مارکر کو پکڑا ہوا ہوں، لیکن جب یہ مارکر کو میں ہلاتا ہوں تو یہ کیپ اپنے آپ حرکت کرتا ہے، میں حرکت دے رہا ہوں اس مارکر کو، پین کو، لیکن اپنے آپ یہ کیپ بھی حرکت میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی حرکت کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ لازم ملزوم ہے، جب یہ اور یہ اٹیچڈ ہے۔ لازم ملزوم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ربوبیہ اور الوہیہ دونوں کانسیپٹس جو ہیں یہ اٹیچڈ ہیں ایک دوسرے سے۔ آپ ایک
کو اگر اپنائیں گے تو دوسرا بھی اپنے آپ اپنا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اختیار اگر آپ ایک کو کریں گے دوسرا اپنے آپ اختیار کر چکے ہیں. الگ سے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے الگ سے یہ کیپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, حرکت دینے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. اس کو دیا تو اپنے آپ اس کو حرکت مل رہی ہے. ویسے انگوٹھی ہے, انگوٹھی آپ پہنتے ہیں, آپ انگلی ہلاتے ہیں, انگوٹھی اپنے آپ حرکت میں آتی ہے, اس کی بھی حرکت ہوتی ہے. انگوٹھی کو آپ کو الگ سے حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف انگلی ہلائیے انگوٹھی بھی اپنے آپ حرکت میں آئے گی. تو یہ ویسے ہی معاملہ ہے لازم ملزوم کا یہاں پر بھی. ربوبیہ کو جو مان لیا وہ اپنے آپ الوہیہ کو مان لے گا. ٹھیک ہے, آپ ہماری عقلی دلیل کو نہیں مانتے, آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو چلیے قرآن سے ہی ہم آپ کا جو دعویٰ ہے کہ مشرکین جو تھے پہلے کے زمانے کے وہ صرف ربوبیہ کو مانتے تھے اور وہ الوہیہ کو نہیں مانتے تھے, اور انبیاء علیہ السلام جو توحید لے کر آئے تھے وہ ربوبیہ نہیں تھی بلکہ صرف الوہیہ کی توحید تھی. یہ دعویٰ ہے آپ کا. تو چلیے آپ سے ہم سوال کرتے ہیں, اور وہ آیت بھی پیش کرتا ہے. کیا ہے آیت وہ؟ ما نعبدهم الا ليقربونا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى یقربونا. تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین نے کہا, یہ قرآن کی آیت ہے, مشرکین نے کہا کہ ہم اللہ کی ہم صرف اور صرف جو ہمارے باطل خدائے ہیں ان کے مشرکین کے, ہم ان کی عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جو باطل خدائے ہیں وہ ہم کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے صرف اور صرف, اور کوئی غرض نہیں. تو یہ سلفی حضرات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے یہ آیت میں صاف واضح مذکور ہے, ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکین اللہ کی قریب ہونے کے لیے عبادت کرتے تھے ان بتوں کی, اور وہ جو اصنام تھے تمام جو آئیڈلز تھے ان کے جو باطل خدائیں تھے. تو ہم اب جواب دیتے ہیں سب سے پہلے, تو وہ ہم کو کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ بھی جب استغاثہ کرتے ہیں انبیاء اولیاء علیہ السلام اولیاء رضی اللہ عنہم کے پاس آپ جب جاتے ہیں اور ان کے پاس آپ جب طلب ان سے کرتے ہیں کوئی چیز ڈائریکٹ, اگرچہ کہ آپ کا عقیدہ درست ہے ربوبیہ کا کہ اللہ ہی دینے والی ذات ہے, لیکن آپ الوہیہ میں اس لیے شرک کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی مشرکین کی طرح یہی عمل کر رہے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے سلفیوں کا. تو ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے مشرکین کہہ رہے ہیں نعبدہم, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, ہم اولیاء کی عبادت نہیں کرتے, نہ ہم انبیاء کی عبادت کرتے, ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. تو سب سے پہلے یہاں پر غلطی ہو گئی ہے آپ سے, تشبیہ غلط دی آپ. وہاں پر مشرکین کہہ رہے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے قریب ہونے کے لیے, کیونکہ وہ بت وہ خدائیں باطل خدائیں ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں صریحتاً کہہ رہے ہیں, صراحت کے ساتھ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں باطل خداؤں کی, لیکن ہم کہتے ہیں ہم اولیاء کی عبادت نہیں کرتے, ہم انبیاء کی عبادت نہیں کرتے. تو یہاں پر یہی آپ کی بات غلط ثابت ہو گئی, آیت آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں, یہ ہم پر فٹ نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے آیتوں میں آپ کا جو دعویٰ ہے نا کہ ربوبیہ کو مانتے تھے, آپ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام, سلفی حضرات کا دعویٰ ہے کہ انبیاء علیہ السلام توحید ربوبیہ لے کر نہیں آئے, صرف توحید الوہیہ لے کر آئے. تو ہمارا آپ سے آپ کا جو مغالطہ ہے ہم دور کرتے ہیں اس کو کہ انبیاء علیہ السلام ربوبیہ بھی لے کر آئے الوہیہ بھی لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ مشرکین جو تھے وہ ربوبیہ میں بھی غلطی کرتے تھے, الوہیہ میں بھی غلطی کرتے تھے, اور نہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے مکمل طور پر, صرف اور صرف اللہ کو رب مانتے تھے. یہ غلط بات ہے. وہ ان کے باطل خداؤں کو بھی رب مانتے تھے. ان کے پاس ان کا عقیدہ یہ تھا کہ باطل خدائیں بھی اثر پیدا کر سکتے ہیں خود سے اللہ کے سوا. یہ عقیدہ تھا ان کا. آپ کا جو دعویٰ ہے یہ غلط ہے, اور الوہیہ کی توحید لے کر آئے تھے. تو انبیاء علیہ السلام دونوں توحید لے کر آئے تھے لوگوں کو درست کرنے کے لیے عقیدے. اب آپ دیکھیے آیت ہے, جب فرعون سے کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, تو فرعون نے کہا, دعویٰ کیا کیا تھا, فقال انا ربکم الاعلی,
میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. فرعون کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، فقال انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں. دیکھیے آپ، میں تمہارا رب ہوں، یعنی میں اثر پیدا کرنے والا ہوں، میں خالق ہوں. برابر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اس بادشاہ سے آپ کا مکالمہ ہوا تو اس میں اس نے کیا کہا؟ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، تمہارا رب بھی مارتا ہے، میں بھی مارتا ہوں. تو وہاں پر کیا کی بات ہو رہی ہے؟ ربوبیت کی تو بات ہو رہی ہے. وہ خدا کی ربوبیت کا انکار کر رہے تھے. ویسے ہی ایک اور آیت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کو قید کر دیا گیا تھا تو آپ کا وہاں پر دو قیدیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو دعوت دی اسلام کی طرف. آپ نے کیا کہا ان سے؟ ارباب متفرق خیر، ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا کئی رب بہتر ہیں، الگ الگ رب بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ دیکھیے آپ، یہاں پر بھی رب کا لفظ ہے، خود قرآن میں رب کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ وہ ربوبیہ کو مانتے تھے. کہاں ربوبیہ کو مان رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ رب کو مانو، ربانی ربوبیت کو مانو. تو دعوت ربوبیت کی بھی ہو رہی ہے، الوہیت کی بھی ہو رہی ہے، دعوتیں دونوں ہو رہے ہیں. تو مشرکین نہ ربوبیت کو مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی، نہ الوہیت کو مانتے تھے. دونوں لازم ملزوم ہے. ایک کا انکار کرو گے دوسرے کا بھی انکار ہو جائے گا، ایک کو مانو گے دوسرے کا بھی اپنے آپ قبولیت ہو جائے گی. تو یہاں پر میں امید کرتا ہوں بات ان حضرات، اگر ان کا کسی سے ان کی بات چیت ہو جائے، یا کبھی وہ اگر دعویٰ کریں، آپ کو آ کر کہیں کہ دیکھو بھائی ربوبیت کو تم نہیں، ربوبیت کو تم مانتے ہو، الوہیت کو نہیں مانتے ہو، مشرکین بھی ایسے ہی کرتے تھے، تو انشاءاللہ آپ کچھ جواب دینے کے قابل بن سکیں گے. لیکن یہی عرض کروں گا کہ علماء کی طرف رجوع کرنا ہی بہتر ہے، خود سے جھگڑوں میں پڑنا نہیں ہے. یہاں پر ہم علمی اعتبار سے بس ایک جائزہ لے رہے ہیں، تجزیہ ہے کہ بات کس کی پختہ ہے، کس کی بات زیادہ قوی ہے، کس کی بات ضعیف ہے، کس کی بات کمزور ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ کافی اس سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اگلی موضوع کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.